علیکم چمن رسالت کی شگفتہ کلیوں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چمکتے مہکتے مہکتے پھولوں، اقبال کے شہینوں، عظمت مصطفیٰ کے دیوانوں، آج کی گفتگو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ہے۔ یہ ایک عظیم موضوع ہے اور جو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی علامتیں ذکر فرمائیں، اس کا آج تذکرہ ہوگا۔ علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 3 اقسام بنائی گئیں۔ پہلی جو علامت ہے، جو نشانی ہے، وہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری طور پر دنیا سے وصال فرمانا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم وہ دور فتن ہے، فتنوں کا دور۔ یہ علامات صغرا ہے، یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ کب ختم ہوگا اس کا علم نہیں، اس کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ علامات صغرا میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا، دجال کا ظہور نہیں ہوگا، دجال نہیں آئے گا۔ یہ علامات صغرا جو ہیں، یہ دور فتن جو ہے، فتنوں کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ہے۔ اور تیسرا دور جس کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، اس میں دجال آئے گا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ آج کی گفتگو دور حاضر میں یا دوار فتن میں جو علامات ظاہر ہیں یا ہو گئی ہیں یا ہونے والی ہیں، ان کا ذکر ہوگا۔ امام طبرانی نے ذکر کیا، یہ طویل حدیث ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کی کوئی علامتیں جو ہیں وہ بیان فرما دیں، کیونکہ کفار بھی کہتے رہے کہ قیامت کب آئے گی، جس کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت قریب ہے، اس میں حشر ہوگا، اللہ کے حضور حاضری ہوگی، سوال و جواب ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔
اور پھر جزا اور سزا ملے گی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو کفار کہتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو تم کہتے ہو وہ وعدہ کب سچا ہوگا، کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو وہ کب آئے گا؟ تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتیں، نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرما دیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بیان فرمائیں، اور آپ نے جب علامات قیامت بیان کرنا شروع فرمائیں تو ہر جملے میں فرماتے کہ اے ابن مسعود یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اس دور کی علامت یہ ہوگی جب قیامت آنے والی، قریب قیامت ہوگی، قرب قیامت کا دور یہ ہوگا کہ ان یصدق الکاذب من یکذب الصدق، کہ سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا بنایا جائے گا، سچوں کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا بنا کر پیش کر دیا جائے گا، لوگوں کے سامنے دکھایا جائے گا کہ جو سچے ہوں گے ان کو جھوٹا کر دیا جائے گا اور جو جھوٹے ہوں گے ان کو سچا بنا دیا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جو لوگ خائن ہوں گے، خیانت والے ہوں گے، ان کو امانت دار بنایا جائے گا، ان کے سامنے ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، ان کو امین بنایا جائے گا، اور جو امین ہوں گے، جو امانت دار ہوں گے، ان کو خائن بنا کر پیش کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ یہ خائن ہے حالانکہ وہ امانت دار ہوگا۔ لوگ ان کو خائن سمجھیں گے، بعض لوگ ان کو خائن بنا کر پیش کریں گے، اور وہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہوگا۔ تو اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ اس زمانے میں مساجد جو ہیں وہ بڑی خوبصورت بنے گی۔ یہ علامات جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ان کے اوپر آپ غور کرتے چلے جائیں کہ آیا کہ یہ نشانیاں اب پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، ہمارے معاشرے کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنائیں گے، خوبصورت مسجدیں تیار کریں گے، اس کو سنواریں گے اور اس کو مزین کریں گے، مگر دل جو ہیں ان کے ویران ہوں گے۔ مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت ہوں گی، مسجدیں بے شمار ہوں گی، بہت زیادہ مساجد ہوں گی، لیکن لوگوں کے دل جو ہیں وہ ویران ہوں گی۔ مسجدیں تو ہوتی ہیں دلوں کو آباد کرنے کے لیے، اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدیں بڑی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، زیادہ مسجدیں ہوں گی، کثرت میں ہوں گی، لیکن دل ویران ہوں گے۔ یعنی جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ دلوں کو آباد کرتی ہیں۔ مسجدوں میں آ کر دل میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان کا نور جو ہے وہ دل میں چمکنا شروع ہو جاتا ہے، دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب بندہ مسجد میں آتا ہے۔ فرمایا مسجدیں تو زیادہ ہوں گی لیکن دل ویران ہوں گے، کہ لوگ مسجدوں میں آئیں گے نہیں، مسجدوں سے دور بھاگیں گے، یہ پرفتن دور ہوگا، دین کی ہدایت جو ہے وہ دلوں سے غائب ہو چکی ہوگی، دین کا نور جو ہے
وہ دلوں سے محو ہو چکا ہوگا، دل کی رونقیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہوں گی، یہ دور آ جائے گا، اور جب یہ دور آئے گا تو گویا کہ وہ قیامت کا قریب زمانہ ہوگا۔ تو ہم نے یہ جو آج موضوع میں نے رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ لوگوں کو دعوت دی جائے۔ ہمارا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے، لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو عبادات کی طرف بلایا جائے، لوگوں کو ذکر اذکار کی طرف بلایا جائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے دین سے نور حاصل کر سکیں، اسلام سے نور حاصل کر سکیں، ایمان کا نور جو ہے وہ دلوں میں سما سکیں۔ تو حضرات محترم، یہ مساجد جو ہیں یہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ دلوں میں نور پیدا ہو، دل آباد ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، بڑے بڑے ممبر بنے ہوں گے، لیکن اس میں ہدایت نہیں ہوگی، یعنی ہدایت کے جو چشمے پھوٹنے تھے وہ نہیں پھوٹ رہے ہوں گے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں، اور اس کو ابن ماجہ نے بھی ذکر کیا، اور بھی کتب حدیث نے اس کو ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک صحابی رسول آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ علم سے مراد قرآن کا علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیونکہ ہم میں قرآن ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حفاظ قرآن ہیں، پھر ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آگے بچوں کو سکھائیں گے، اسی طرح نسل در نسل قرآن جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا، تو پھر علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے زیاد تیری ماں تجھے روئے، ایک روایت میں ہے کہ تیری ماں تجھے گم کر دے کہ تو مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، تو جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہے۔ ان کو بھی اللہ نے کتاب عطا کی، توریت دی، انجیل دی، لیکن ان کے پاس جو توریت اور انجیل ہے وہ اب وہ نہیں ہے۔ ان کا علم کیسے اٹھ گیا؟ حالانکہ وہ بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد آنے والی نسلیں بھی نسل در نسل پڑھتی چلی آئی ہیں، لیکن وہ کیوں ختم ہو گیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس لیے ختم ہوا کیونکہ جو اس کے اندر تھا اس کے اوپر عمل چھوڑ دیا، جو اس کے اندر اللہ نے حکم دیا تھا اس عمل کو چھوڑ دیا ہے، اس عمل کو ختم کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ اب ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ فرمایا کہ قرآن بھی ایسے ہوگا کہ لوگ پڑھیں گے، قرآن کے الفاظ پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے، جو قرآن حکم دے رہا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، اس عمل کو چھوڑ دیں گے۔ قرآن صرف رسمی حد تک رکھیں گے، قرآن صرف شادیوں میں بیٹی کے جہیز میں دینے کے لیے رکھیں گے، قرآن کو صاف ستھرا بنا کر اپنے گھر میں برکت کے لیے رکھیں گے، قرآن کے اوپر غلاف چڑھا کر اپنے گھر کی الماری کے اوپر رکھیں گے، اور قرآن کو رسمی طور پر پڑھیں گے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوگا، عمل کو چھوڑ دیں گے۔ جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہی بات ہے کہ جو ہمارا عمل ہے وہ ہم عمل کرتے نہیں ہیں جو قرآن ہمیں کہتا ہے، جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے نہیں ہیں، الفاظ پڑھتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو الفاظ ہمیں کہہ رہے ہیں
جو الفاظ ہمیں سبق دے رہے ہیں، جو الفاظ ہمیں ہمارے دل کو جو جھنجھوڑنا چاہتے تھے، ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا، اس کو فکر نہیں کیا کہ جس سے ہمارے دل جو ہیں وہ جھنجھوڑے جائیں۔ تو قرآن کو ہم نے لفظی حد تک رکھا۔ تو قرآن پاک جب ہم لفظی حد تک رکھیں گے تو گویا کہ علم اٹھ جائے گا، اور دوسری بات کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ دیکھو جی پہلے زمانے میں علم بہت کم تھا، اب علم بہت زیادہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم کم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، اب تو علم زیادہ ہے۔ یہ جو علم ہے یہ وہ علم نہیں ہے، یہ علم جو رسمی رہ گیا ہے۔ ہر بندہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے مسئلوں کو اپنی عقل کے مطابق حل کرتا ہے، اپنے ارادے، اپنی عقل اور فہم کے ذریعے بات کرتا ہے، کہتا ہے میرا گمان یہ کہتا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا علم یہ کہتا ہے۔ وہ اپنی بات کرتا ہے لیکن قرآن اور حدیث کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، اس کے اوپر بات نہیں کرتا۔ اب کتنے ہیں جو امام احمد بن حنبل جیسے ہوں، علم بہت ہے لیکن کوئی دکھائے مجھے کہ امام احمد بن حنبل جیسا، کوئی دکھائے امام ابو حنیفہ جیسا، کوئی دکھائے امام شافعی جیسا۔ اور یہ ہستیاں، ان کے پاس علم تھا، جنہوں نے علم کے ساتھ عمل بھی کیا۔ آج ہمارا عمل جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ علم اگرچہ ہم نیٹ کے ذریعے ادھر ادھر سن سنا کر ہمارے پاس حدیثیں آ جاتی ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہے۔ ہر بندے سے پوچھ لیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں، وہ آپ کو کہے گا حضور نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ ہے۔ اگر اس کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اس کی زندگی کو دیکھا جائے، یا وہ خود اپنے گریبان میں دیکھے کہ جو میں بتا رہا ہوں کیا میرا اس پر عمل ہے، تو نہیں ملے گا۔ ہم سب جو ہیں وہ اس سے قاصر ہیں، دور ہیں۔ اے دوستو، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر ہم آخرت کی زندگی کو اچھا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی آخرت کو اچھا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے، تو پھر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر اپنی باتیں نہیں منوانی ہوگی، اپنے ذہن کی بات نہیں کرنی ہوگی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی ہوگا کہ لوگ غیروں سے محبت کریں گے، اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ غیروں سے محبت کریں گے، دوسروں سے محبت کریں گے، دوستوں سے محبت کریں گے، لیکن اپنے والدین کو پیچھے چھوڑ دیں گے، اپنے والدین کی بات نہیں مانیں گے۔ دوست بلا رہا ہے، ہمارا نوجوان طبقے کو پتہ ہی ہے جو ہمارے اندر معاشرے میں جو ہو رہا ہے کہ دوست بلا رہا ہے، ادھر والدہ آوازیں دے رہی ہے، والد جو ہے وہ بلائے جا رہا ہے، اس کی بات نہیں سننی، دوست کے پیچھے چلے جانا ہے، اس کی بات سن کے اس کے ساتھ بازار کو چلے جانا ہے، اس کے ساتھ کہیں وہ لے جا رہا ہے چلے جانا ہے، لیکن والد اس کو سمجھانے کے لیے کہ بیٹا گھر میں آؤ، باہر کہاں جا رہے ہو، رات کا ٹائم ہے، تو اس کی بات نہیں سنیں گے بلکہ دوست کی بات سنیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ غیروں کی بات سنیں گے، والدین کی بات کو چھوڑ دیں گے، اور ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ غیروں کی بات کو سنیں گے لیکن جو خونی رشتے ہیں ان سے اپنا ناتا توڑ دیں گے۔ غیروں سے محبت کریں گے، پیار کریں گے، ان کے ساتھ رشتے جوڑیں گے، لیکن جو اپنے خونی رشتے ہیں ان کو ذرا ذرا سی بات سے توڑ ڈالیں گے، ان کو ختم کر ڈالیں گے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، اور پھر فرمایا کہ شرب الغبور، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور میں مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی کہ لوگ شرابیں پئیں گے، مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی۔ تو اسی طرح اس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہ کتنی شرابیں کس طرح کی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ اس دور میں مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی،
آج نہیں یہ تو آنے والے دور میں پائی جائیں گی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے۔ تو اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت جاسوسی کرنے والے بڑھ جائیں گے، جاسوسی کرنے والے، کان دھرنے والے جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ تو آج یہ دور چل رہا ہے، یہ دور فتن جو ہے یہ چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کی شکایات، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اتنی ایجنسیاں ہیں کہ وہ فوراً پہنچا دیتی ہیں، کان دھرنے والے بہت آ گئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تہمت لگانے والے بڑھ جائیں گے، کہ تہمت لگانے والوں کی بھرمار ہوگی۔ تو یہ بھی اس زمانے میں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ برکت کم ہوگی، برکت اٹھ جائے گی، مال بڑا ہوگا، رزق بڑا ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی، لیکن اس میں بے برکتی ہوگی۔ مال کی تو کثرت ہوگی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مال کی کثرت ہوگی لیکن اس میں بے برکتی ہوگی۔ ہر بندہ جس کی لاکھوں روپے تنخواہ ہے وہ بھی کہتا ہے یار حالات خراب ہیں، مہینہ پورا نہیں ہوتا۔ جن کے کاروبار وسیع ہیں ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ یہ دور جو جا رہا ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، فلاں ہے۔ تو اس لیے مال کی تو کثرت ہے لیکن بے برکتی بڑھ گئی ہے۔ تو اس بے برکتی کو دور کرنے کے لیے ہمیں دین کی طرف آنا پڑے گا، دین کے ساتھ لگاؤ کرنا پڑے گا، لیکن دین اس طرح کا نہیں جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دین تو پڑھیں گے لیکن دین جو ہے وہ آخرت کے لیے یا اپنی بہتری کے لیے نہیں پڑھیں گے، بلکہ معاشی یا دنیاوی طور پر وہ حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے، یعنی دنیا کمانے کے لیے جو ہے وہ دین کو پڑھا جائے گا۔ دین جب سیکھنا ہے تو اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے سیکھیں، دین کو پھیلانے کے لیے اس نیت سے سیکھا جائے۔ اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال جو ہیں وہ قرب قیامت یعنی قیامت سے پہلے جو ہیں وہ آئیں گے اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے 30 دجال چھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ان میں سے کچھ تو گزر گئے اور کچھ آئیں گے، جیسے کہ مسیلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ہے، اور اس کے علاوہ بھی چھوٹے جو دجال ہیں وہ گزر گئے ہیں، غلام احمد قادیانی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اس جیسے، اور اس کے بعد بھی ابھی آئیں گے، پھر دجال جو ہے وہ آئے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ اگل دے گی، اور امام مسلم نے اس کو ذکر کیا، ابو ہریرہ بیان کرنے والے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی فراوانی رزق کی ہوگی کہ نہر فرات جو ہے وہ اپنے خزانوں کو کھول دے گی اور ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، اور پھر جا کر قیامت کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہوگا۔ تو آج کل یہ بہت ساری نشانیاں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے پر ذکر ہوگا۔